ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا، چاہے انسان ہیں، چاہے جنات ہیں، چاہے جانور ہیں، ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے جب جوڑے جوڑے پیدا کر دیے تو پھر ان کو بھی اسی طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم نے ان کے لیے نیند کو آرام دہ بنایا، ان کے لیے نیند بنائی، پھر نیند کے اندر ان کا سکون رکھا، ان کا آرام رکھا۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ سورۃ نبا آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 16 تک تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ آج اس آیت کا ترجمہ اور مختصر سا مفہوم بیان کریں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنایا زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے پیدا کیا ازواجا، تم لوگوں کو جوڑے جوڑے، تم سب کو جوڑے جوڑے، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو سباتا، آرام دہ، وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے بنایا رات کو تمہارے لیے لباس، وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے بنایا دن کو رزق روٹی کمانے کا ذریعہ، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 سخت آسمان، وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے بنایا سورج کو جو روشنی دینے والا ہے، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے نازل کیا بادلوں سے بہت سارا پانی، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس پانی کے ذریعے نکل سکیں حبا ونباتا، غلہ، ونباتا، اور نباتات، وجنات الفافا، اور باغات ہیں بہت زیادہ گھنے گنجان۔ سورۃ نبا کی ہم نے آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 16 تک تلاوت کی، اس کا ترجمہ بیان کیا۔ کل پہلی 5 آیات جو بیان کی تھی اس میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا تھا کہ کفار سوال کرتے ہیں دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق، قیامت کے متعلق، وہ اس چیز میں اختلاف کرنے والے ہیں۔ ان قریب وہ جان لیں گے کہ وہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ آج کے ان آیات میں اللہ رب العزت جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی الوہیت کی نشانیاں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ زمین بچھا سکتا ہے، پہاڑوں کو بطور میخا گاڑ سکتا ہے، تم لوگوں کو بطور جوڑے جوڑے پیدا کر سکتا ہے، اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں ایک دفعہ ختم کر کے موت دے کر دوبارہ نئی طریقے سے زندگی دے دے۔ یہ اس اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ناممکن مشکل بات نہیں ہے۔ آج اللہ رب العزت ان آیات کے اندر یہی مضمون بتلانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا شکر مانو، میرا احسان مانو، میری توحید کا اقرار کرو، میری باتوں کا اقرار کرو، کیونکہ میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کر دیا، اور جب میں نے زمین کو بچھویا تو اس زمین کے نے پانی کے اوپر بچھونے کی وجہ سے اس نے ہلنا شروع کر دیا، تو میں نے اس زمین کے اندر پہاڑوں کو بطور کیل میخیں میں نے اس کے اوپر رکھ دیا، گاڑ دیا، تاکہ زمین ہلنا بند کر دے۔ اور ہم نے جو زمین کو بنایا
نہ ہم نے پانی کی طرح نرم بنایا، نہ آگ کی طرح گرم بنایا، نہ ہوا کی طرح اس کے اوپر کوئی چیز نہ ٹھہر سکے ایسا بنایا کہ تم انسان اس کے اوپر سے مشکل ہو جاؤ، مشکل سے گزارا کرو، بلکہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا تاکہ تم اس کے اوپر اپنی زندگی کو اچھی طرح گزار سکو۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، جب ہم نے زمین بنائی، پہاڑ گاڑ دیے، تو پھر ہم نے ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم نے پھر اس کے اندر جوڑے جوڑے پیدا کیے، ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا، چاہے انسان ہیں، چاہے جنات ہیں، چاہے جانور ہیں، ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے جب جوڑے جوڑے پیدا کر دیے تو پھر ان کو بھی اسی طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم نے ان کے لیے نیند کو آرام دہ بنایا، ان کے لیے نیند بنائی، پھر نیند کے اندر ان کا سکون رکھا، ان کا آرام رکھا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور نیند پوری کرنے کے لیے ہم نے رات بنائی، رات کو سورج کو ہم نے غروب کیا، ڈھانپا، رات آئی، رات کو ہم نے تمہارے لیے نیند کے لیے بنایا تاکہ تم آرام کر سکو۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن بنایا، اور دن بھی کیوں بنایا؟ ہم نے سارے دن کو رات نہیں رکھا کہ رات ہی رہے، سوتے رہو، نہیں، بلکہ ہم نے دن بنایا۔ دن اس لیے بنایا معاشا، تاکہ تم اپنے لیے روزی کما سکو، رزق کما سکو۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو میری قدرت کو، میں نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط ترین آسمان۔ یہ آسمان یہ تھے کہ کروڑ اربوں سال گزر گئے، نہ آج تک ان کے اندر کوئی نقص پیدا ہوا، نہ یہ کہیں سے ٹوٹے، نہ ان میں کوئی دراڑ آئی، نہ ان میں کوئی پلر ہے، نہ کوئی ستون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اپنی جگہ پر موجود ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا یہ اسی جگہ پر موجود ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے بنینا کا لفظ ذکر کیا۔ بنینا بنا سے، بنا کہتے ہیں بنیاد کو، حالانکہ اب سوال ہوتا ہے کہ بنیاد تو آسمان کے لیے سقف کا لفظ آتا ہے، بنینا تو آسمان کے لیے نہیں آتا، کیونکہ آسمان تو اوپر ہے، بنیاد تو نیچے ہوتی ہے۔ بنینا اس لیے ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ یہ مضبوطی میں بنینا کی طرح ہے، بنیاد کی طرح ہے، اتنا سخت مضبوط ہے کہ یہ اس کے اندر توڑ نہیں آ سکتی، یہ گر نہیں سکتے، اس کے اندر کوئی تڑیڑ نہیں آ سکتی، اس میں کوئی نقص نہیں آ سکتا۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے آسمان بنائے تو آسمان کے لیے ہم نے پھر ایک سورج بنایا، تاکہ اس سورج سے ہم نے آپ کو روشنی دی، تاکہ آپ کا دن آئے، دن کے اندر آپ رزق کما سکو، روٹی کما سکو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پھر ہم نے بادلوں سے نازل کیا سجاجا، ہم نے پانی نازل کیا بادلوں سے، تاکہ اس بادلوں سے، اس پانی سے زمین سیراب ہو۔ زمین سیراب کرنے کے بعد ہم نے اس زمین سے پھر حبن نکالا، غلے نکالے، نباتات نکالے، نباتات جسے آپ کہہ لیں فروٹ، میوہ جات نکالے۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور اتنے باغات اس سے نکالے جو کہ گھنے ہیں، گنجان ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، قرآن پاک میں اکثر جگہ آپ نے پڑھا ہوگا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہاں آ رہا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ کہ ہم نے بادلوں سے پانی نازل کیا، کئی جگہ آ رہا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ دیکھا جائے تو اس میں اعتراض ہے کہ جی آسمان سے پانی نازل ہوا یا بادلوں سے پانی نازل ہوا؟ اس میں مفسرین اکرام کے 2 قول ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ پانی جو ہے وہ کبھی آسمان سے نازل ہوتا ہے، کبھی پانی جو ہے وہ بادلوں سے نازل ہوتا ہے، اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ہر بلند چیز کو، چاہے وہ بادل ہوں چاہے وہ آسمان ہو، اس کو سما ہی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ وہ چاہے بادلوں سے پانی نازل کر دے، چاہے وہ آسمان سے پانی نازل کر دے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ایک نقطہ اور بھی ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے حبن، سب سے پہلے حبن کو ذکر کیا غلہ، کیونکہ غلہ ایک ایسی چیز ہے جو ساری دنیا کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہے سننے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔